بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے الدرس الرابع عشر فی المطبخ کا ترجمہ پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام الفاظ، معانی اور جملے اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی سبق کی تدریبات حل کریں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ تدریبات آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 163 سے شروع ہو رہی ہے۔ التدریب الاول، اقرأ وافہم، پڑھیے اور سمجھیے۔ اس تدریب میں لکھنے کا کوئی کام نہیں ہے، صرف ترجمہ سننا ہے آپ لوگوں نے۔ مل اشیاء التی فی المدخل، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ بیٹھک میں ہیں۔ فی المدخل بساط و منضدہ، بیٹھک میں چٹائی اور میز ہے۔ کارپٹ بھی کہہ سکتے ہیں، بساط عربی میں کارپٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بیٹھک میں کارپٹ اور میز ہے، دونوں صحیح ہیں۔ مل اشیاء التی علی الرف، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ شیلف پر ہے۔ علی الرف کتب و مجلات و جرائد، شیلف پر کتابیں، رسالے اور اخبارات ہے۔ مل ادوات التی فی المطبخ، وہ کون سا سامان ہے جو کہ کچن میں ہے۔ فی المطبخ ثلاجۃ و موقد کہربائی، اس کو صحیح کرے، کہربی نہیں ہے، کہربائی ہے۔ کچن میں فریج اور بجلی سے چلنے والا چولہا ہے۔ مل اشیاء التی فی المطبخ، وہ کیا چیزیں ہیں یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ کچن میں ہیں۔ فی المطبخ رف لادوات الطعام، کچن میں کھانے کے برتنوں کے لیے شیلف ہے۔ مل حجرۃ التی علی الیمین، وہ کون سا کمرہ ہے جو کہ دائیں جانب ہے۔ علی الیمین حجرۃ النوم، دائیں جانب سونے کا کمرہ ہے۔ مل حجرۃ التی علی الیسار، وہ کون سا کمرہ ہے جو کہ بائیں جانب ہے۔ علی الیسار حجرۃ الطعام، بائیں جانب کھانے کا کمرہ ہے۔ اس کے بعد ہے تدریب الثانی، المذکر والمؤنث الحقیقی، مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی کیا ہے۔ مذکر حقیقی جب ہوگا عزیز طلبہ جب اس کے مقابلے میں کوئی مؤنث ہو، اور مؤنث حقیقی جب کہلائے گا جب اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو۔ کیسے؟ اب آپ کے سامنے مختلف مثالیں ہیں، دیکھیے۔ مدرسن، اس کا مؤنث کیا ہے؟ مدرستن، مدرسن سے مراد کیا ہے؟ استاد، اور مدرستن سے مراد استانی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مضیف، مضیف کسے کہتے ہیں؟ میزبان، مذکر ہے یہ میزبان، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ مضیفہ، میزبان، لیکن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ۔ مریض، مریض کا مؤنث کیا ہے؟ مریضہ۔ ابن، ابن سے مراد کیا ہے؟ بیٹا، اس کا مؤنث کیا ہے؟ ابنتن، یعنی بیٹی۔ اسی طرح حارسن، حارسن کا مؤنث کیا ہے؟ حارستن۔ طبیب، مؤنث کیا ہے؟ طبیبتن۔ عصفور، عصفورتن۔ کلب، کلبتن۔ قط، قطتن۔ غزال، غزالتن۔ اور نمر کا مؤنث کیا ہے؟ نمرتن۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے ہر مذکر کا کیا ہے؟ مؤنث، اور ہر مؤنث سے مذکر بھی بن سکتا ہے۔ تو ایسے مذکر اور مؤنث کیا کہلائیں گے؟ حقیقی کہلائیں گے۔ التدریب الثالث، اس تدریب میں مذکر اور مؤنث لفظی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حقیقی تو آپ کو معلوم ہو گیا کسے کہتے ہیں، لفظی کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ مذکر ہے
یا یہ وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر یا مؤنث نہ ہو، یعنی جو چیز مذکر ہے وہ ہمیشہ مذکر ہی ہے، اس کا مؤنث نہیں ہے، اور جو چیز مؤنث ہے وہ ہمیشہ کے لیے مؤنث ہے، اس کا مذکر نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہوتی ہے غیر جاندار چیزوں میں، جو چیز جاندار نہیں ہے ان کے لیے ہے، کیونکہ جاندار میں تو اللہ تعالیٰ نے دو جنس بنائے ہیں، مذکر بھی ہے مؤنث بھی۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مذکر کی مثالیں: مطبخ، کوب، کتاب، قلم، سور، شارع، حوض، کرسی، موقد، مقعد، حائط، ریال، رف، شہر، بساط، مکان، صندوق۔ اب مؤنث کی مثالیں: اریکۃ، زہریۃ، وسادہ، سلہ، رخصہ، مساحہ، مکتبہ، شرفہ، ثلاجہ، شجرہ، نافذہ، ابرہ، بطانیہ، سجادہ، مسطرہ، طائرہ اور حجرہ۔ اس کے بعد ہے التدریب الرابع، استعمال اسم الاشارۃ مع الضمیر واسم الموصول۔ اس تدریب میں اسم اشارہ، ضمیر اور اسم موصول بتائے گئے ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ لوگ اس سال نہیں پڑھیں گے، یہ تفصیلاً انشاءاللہ العزیز آپ اگلے سال یعنی 7 کلاس میں پڑھیں گے۔ تو یہ تدریب سلیبس میں شامل نہیں ہے، اس تدریب کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ التدریب الخامس، اکمل، مکمل کیجئے۔ جملے مکمل کرنے ہیں۔ سبق جو آپ نے پڑھا تھا فی المطبخ کا، اسی کے متعلق ہے یہ، آپ نے وہیں سے یہ جملے دیکھ کر جوابات مکمل کرنے ہیں۔ جملہ نمبر 1، فی المطبخ، کچن میں۔ کچن میں کیا کیا ہے؟ تو آپ لکھیں گے ثلاجۃ وموقد کہربائی ورف للاطباق۔ شاباش۔ جملہ نمبر 2، سلۃ المہملات فی، کچرے کی ٹوکری ہے، کہاں تھی کچرے کی ٹوکری؟ فی المطبخ تحت حوض الماء، کچرے کی ٹوکری کچن میں ہے، بیسن کے نیچے۔ جملہ نمبر 3، ادوات المطبخ ہی، کچن کی چیزیں یہ ہے یا کچن کے برتن میں یہ چیزیں شامل ہیں، اطباق و ملاعق و اشواک و سکاکین، پلیٹیں، چمچے، کانٹے اور چھریاں۔ فی السقف، چھت میں۔ چھت میں کیا ہے؟ فی السقف ثریا و مصباح، چھت میں فانوس اور بلب ہے۔ اور آخری جملہ، فی مدخل البیت، گھر کی بیٹھک میں، اشیاء کثیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہے التدریب السادس، اجب، جواب دیجئے۔ آپ کے سامنے سوالات ہیں، ان کے جوابات لکھنے، اسی سبق سے ہے، اسی سبق کے متعلق ہے۔ سوال نمبر 1، هل فی حجرۃ النوم شرفہ، کیا سونے کے کمرے میں بالکونی ہے؟ تو فرض کریں ہم اس کا جواب نعم سے دے رہے تو پورا جواب کیا ہوگا؟ نعم فی حجرۃ النوم شرفۃ، جی ہاں سونے کے کمرے میں بالکونی ہے۔ اگلا سوال، مل ادوات التی فی المطبخ، کچن میں کیا کیا سامان ہے؟ تو اس کا جواب فی المطبخ اطباق و ملاعق و اشواک و سکاکین، کچن میں بہت ساری پلیٹیں، چمچے، کانٹے اور چھریاں ہیں۔ اور اگر آپ لکھنا چاہتے فی المطبخ ثلاجۃ و موقد کہربائی، سبق میں یہ لکھا گیا ہے تو وہ بھی جواب صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے، این الموقد الکہربائی، لفظ کہربائی کو درست کریں۔ بجلی سے چلنے والا چولہا کہاں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ الموقد الکہربائی فی المطبخ۔
بجلی سے چلنے والا چولہا کچن میں ہے۔ اگلا سوال، حل فی المطبخ رف للاطباق، کیا کچن میں پلیٹوں کے لیے شیلف ہے؟ تو اس کا جواب نعم فی المطبخ رف للاطباق، جی ہاں کچن میں پلیٹوں کے لیے شیلف ہے۔ کم وجبۃ یتناولها بکر فی الیوم، بکر ایک دن میں کتنی مرتبہ کھانا کھاتا ہے؟ یتناول بکر ثلاث وجبات فی الیوم، بکر دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہے۔ اس کے بعد ہے التدریب السابع، کون 6 جمل کالمثال، آپ کے سامنے الفاظ ہے، آپ نے ان الفاظ کو استعمال کر کر جملے بنانے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا وقت دیتا ہوں سوچنے کے لیے، تاکہ آپ سوچیں کہ کون سے جملے بن سکتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ ملیں گے۔ جی عزیز طلبہ، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ جملے بنا لیے آپ لوگوں نے؟ شاباش۔ مثال آپ کے سامنے ہے، بکر یکتب فی حجرۃ القراءۃ، بکر پڑھائی کے کمرے میں لکھتا ہے۔ جملہ نمبر 2، الطبیب لکھا ہے، تو جملہ کون مکمل کرے گا؟ یفحص المریض، شاباش، الطبیب یفحص المریض، ڈاکٹر مریض کو چیک کرتا ہے۔ جملہ نمبر 3، فی بیت بکر، بکر کے گھر میں کیا آئے گا؟ 3 حجرات، 3 کمرے ہیں۔ درست جواب جی۔ جملہ نمبر 4، بیت بکر، بکر کا گھر کیا لکھیں گے؟ قریب من المسجد الحرام، بکر کا گھر مسجد الحرام سے قریب ہے۔ جی جملہ نمبر 5، کوئی سا بھی جملہ بنا سکتے ہیں، جی آپ میں سے کوئی بتانا چاہیں گے؟ شاباش، المریض فی المسجد۔ جملہ نمبر 6، جی کون بتائیں گے؟ الطبیب فی الحدیقۃ، کیا ترجمہ بنے گا اس جملے کا؟ ڈاکٹر باغ میں ہے۔ اور آخری جملہ، السوق بعید والمسجد قریب، بازار دور ہے اور مسجد قریب ہے۔ اس کے بعد ہے التدریب الثامن، کون کلمات کالمثال، حروف کے ذریعے الفاظ بنائیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے، اوپر باکس دیا گیا ہے، تو ان باکس میں موجود حروف سے 12 الفاظ بنائے گئے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، اب نیچے جو باکس بنا ہوا ہے ان حروف کو استعمال کر کر آپ نے بھی الفاظ بنانے ہیں۔ ایک حرف کو آپ کئی مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، لیکن الفاظ مختلف ہونے چاہیے۔ تو یہ تدریب آپ نے خود کرنی ہے، آسان تدریب ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ حل کر لیں گے اس کو آسانی سے۔ اس کے بعد ہے تدریب التاسع، المفرد المذکر اور جمع المذکر السالم۔ جمع مذکر سالم کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آپ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے۔ فی الحال اپنے ذہن میں اتنی بات رکھیے کہ کسی بھی مفرد مذکر سے جمع مذکر سالم بنانے کے لیے آپ نے لفظ کے آخر میں واو نون کا اضافہ کرنا ہے۔ کس چیز کا اضافہ کرنا ہے؟ واو نون کا۔ مثال آپ کے سامنے ہے، مدرسن، مدرسن سے مراد استاد، ایک استاد یعنی۔ اب ہم نے جب اس کی جمع بنائی ہے تو لفظ کے آخر میں کس چیز کا اضافہ کیا؟ واو نون کا، تو کیا بنائیے؟ مدرسون۔ مدرسون سے مراد بہت سارے اساتذہ۔ اس کے بعد ہے جزار،
جزارون سے مراد کسائی، اس کی جمع کیا بنے گی؟ جزارون۔ جزارون سے مراد بہت سارے کسائی۔ حمال، حمال سے مراد قلی، واحد ہے یہ، اس کی جمع کیا بنے گی؟ حمالون۔ حمالون سے مراد بہت سارے قلی۔ مضیف ایک میزبان، اس کی جمع کیا ہے؟ مضیفون، بہت سارے میزبان۔ طیار ایک پائلٹ، اس کی جمع کیا ہے؟ طیارون۔ طیارون سے مراد بہت سارے پائلٹ۔ اس کے بعد ہے التدریب العاشر، الضمائر المنفصلہ۔ ضمیر یا ضمائر عربی میں پروناؤن کو کہتے ہیں، اس کی بھی کئی اقسام ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل آپ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے۔ ابھی فی الحال اپنے ذہن میں رکھیے الضمائر المنفصلہ یہ وہ ضمائر ہے جو لفظ سے الگ ہو، الگ استعمال ہو، یعنی مستقل ایک کلمہ ہو اور الگ ہو اسم سے۔ تو یہ 6 ضمائر ہے، آئیے ان کو تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ پہلا ضمیر ہے انا، انا سے مراد میں۔ آپ نے کرنا یہ ہے جملوں کو مکمل کرنا ہے، یہاں خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے انا بکرن، یہ جملہ مکمل ہے، اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے انا ضابط فی، میں آفیسر ہوں، کہاں؟ آپ کیا لکھیں گے؟ المطاری، میں ایئرپورٹ میں آفیسر ہوں۔ اس کے بعد انا طبیب فی، میں ڈاکٹر ہوں، کہاں؟ کیا لکھیں گے؟ المستشفی، المستشفی سے مراد ہاسپٹل، میں ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوں۔ انا مدرس فی، میں استاد ہوں، کہاں؟ کیا لکھیں گے؟ المدرستی، میں اسکول میں استاد ہوں۔ اگلا جملہ انا مضیف فی، میں میزبان ہوں، کیا لکھیں گے؟ الطائرتی، میں جہاز میں میزبان ہوں۔ اور آخری جملہ انا حارس فی، میں چوکیدار ہوں، تو کیا لکھیں گے یہاں؟ الحدیقتی، میں باغ کا چوکیدار ہوں۔ تو یہ تھی پہلی ضمیر انا، اور انا سے مراد کیا ہے؟ میں۔ اگلی ضمیر دیکھتے ہیں، اگلی ضمیر ہے نحنو، نحنو سے مراد ہم سب۔ یہ ضمیر مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، مثال آپ کے سامنے ہے نحن مدرسون، ہم سب اساتذہ ہے۔ جی، باقی خالی جگہ مکمل کرنی ہے۔ جی، اور کیا آ سکتا ہے؟ نحن ضابطون، ہم سب آفیسر ہے۔ نحن طبیبون، ہم سب ڈاکٹر ہے۔ نحن طیارون، ہم سب پائلٹ ہے۔ نحن حارسون، ہم سب چوکیدار ہے۔ نحن جزارون، ہم سب قصائی ہے۔ تو نحن سے مراد ہم سب۔ اگلی ضمیر ہے ہوا، ہوا سے مراد وہ، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگی، جس طرح انگریزی میں ہم ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہوا قریب من البیت، یہ مثال ہے وہ گھر سے قریب ہے۔ جملہ ہوا بعید، وہ دور ہے، تو کیا لکھیں گے؟ عن الحدیقۃ، وہ باغ سے دور ہے۔ ہوا وراء الشجرۃ، وہ درخت کے پیچھے ہے۔ ہوا امام السیارۃ، وہ گاڑی کے سامنے ہے۔ ہوا خلف الحافلۃ، وہ بس کے پیچھے ہے۔ ہوا تحت المنضدۃ، وہ میز کے نیچے ہے۔ اگلی ضمیر ہے ہیا، ہیا سے مراد وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگی، جس طرح انگریزی میں ہم شی استعمال کرتے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے ہیا طبیبۃ،
وہ ڈاکٹرنی ہے۔ جی بتائیے عزیز طلبہ، اور کیا الفاظ استعمال کر سکتے؟ ہی حافظۃ، وہ حافظہ ہے۔ ہی عالمۃ، وہ عالمہ ہے۔ ہی طالبۃ، وہ طالبہ ہے۔ ہی مدرسۃ، وہ استانی ہے۔ اور ہی طیارۃ، وہ پائلٹ ہے۔ اگلی ضمیر ہے انت۔ انت سے مراد آپ، یہ مذکر کے لیے ضمیر استعمال ہوگی۔ اب اس کے ساتھ آپ نے مختلف افعال استعمال کرنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سبق افعال میں ہم نے مختلف افعال پڑھے تھے، لیکن اس میں جو تبدیلی کرنی ہے وہ یہ ہے عزیز طلبہ، آپ نے یا کو تا میں تبدیل کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہاں لفظ پڑھا تھا یقرأ، فعل تھا یقرأ، وہ پڑھتا ہے۔ یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا۔ اب کیونکہ ہم نے اس کو سیکنڈ پرسن میں تبدیل کرنا ہے تو لہٰذا ہم یا کو ہٹا کر تا لگائیں گے تو تقرأ بنے گا۔ باقی جو افعال لکھیں گے ان سب میں بھی یہی تبدیلی کرنی ہے۔ تو کیا لکھیں گے؟ مثال انت تصلی، آپ نماز پڑھتے ہیں۔ انت تکتب، آپ لکھتے ہیں۔ انت تمشی، آپ چلتے ہیں۔ انت تسبح، آپ تسبیح پڑھتے ہیں۔ انت تنام، آپ سوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ضمیر انتی۔ انتی سے مراد آپ، لیکن یہ کس کے لیے استعمال ہوگی؟ مؤنث کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہم مختلف اسماء لکھیں گے۔ مثال آپ کے سامنے ہے انتی ممرضہ، آپ نرس ہیں۔ مزید الفاظ لکھیے، انتی طبیبہ، آپ ڈاکٹرنی ہیں۔ انتی مسلمہ، آپ مسلمان ہیں۔ انتی حافظہ، آپ حافظہ ہیں۔ انتی عالمہ، آپ عالمہ ہیں۔ انتی مہندسہ، آپ انجینئر ہے۔ اس کے بعد ہے التدریب الحادی عشر، ہاتی معانی هذه الکلمات باللغۃ العربیہ۔ آپ کے سامنے الفاظ ہے، ان الفاظ کا ترجمہ آپ نے عربی میں لکھنا ہے۔ تو آئیے ان الفاظ کا ترجمہ لکھتے ہیں۔ بالکونی، شرفتن، رات کا کھانا۔ عشاء، وہ جو کہ مذکر۔ الذی، کچرے یا ردی کی ٹوکری۔ سلۃ المہملاتی، جب تک ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ حتی نجوع، ایک وقت کا کھانا۔ وجبۃ، چولہا۔ موقد، بجلی کا چولہا۔ موقد کہربائی۔ قوم، قوم، دوپہر کے وقت۔ عند الظہر، سامان۔ ادوات، ہم پیٹ بھر کر نہیں کھاتے۔ لا نشبع، ہم لوگ۔ نحن، کھانے کے برتن۔ ادوات الطعام، دوپہر کا کھانا۔ غدا، جب۔ اذا، ناشتہ۔ افطار، پانی کا ٹب۔ حوض الماء، وہ جو کہ مؤنث۔ التی، تو یہ تھی التدریب الحادی عشر۔ اب ہم آخری تدریب کی جانب بڑھتے ہیں۔ التدریب الثانی عشر، ترجم هذه الجمل الى اللغة العربیہ۔ آپ کے سامنے جملے ہیں، آپ نے ان جملوں کا ترجمہ عربی میں لکھنا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا وقت دیتا ہوں جملوں کا ترجمہ سوچنے کے لیے۔ آپ سوچئے اور ہو سکے تو پینسل بھی لکھ لیجئے۔ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ ملیں گے، پھر آپ اپنے جوابات ٹیلی کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔
جی عزیز طلبہ، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ترجمہ لکھ لیا آپ نے جملوں کا؟ شاباش۔ آئیے ان جملوں کا صحیح ترجمہ دیکھتے ہیں۔ باورچی خانے میں کیا سامان ہے؟ ماذا فی المطبخ؟ باورچی خانے میں فریج، بجلی کا چولہا اور پلیٹوں کے لیے شیلف ہے۔ فی المطبخ ثلاجۃ وموقد کہربائی ورف للاطباق۔ آپ دن میں کتنی مرتبہ کھانا کھاتے ہیں؟ کم وجبۃ تتناول فی الیوم؟ میں دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ اتناول 3 وجبات فی الیوم؟ میں دوپہر کا کھانا ظہر کے وقت کھاتا ہوں۔ اتناول الغداء عند الظہر؟ میں رات کا کھانا عشاء کے بعد کھاتا ہوں۔ اتناول العشاء بعد العشاء؟ میں ناشتہ فجر کے بعد کرتا ہوں۔ اتناول الافطار بعد الفجر؟ ردی کی ٹوکری کہاں ہے؟ این سلۃ المہملات؟ ردی کی ٹوکری کچن میں ہے۔ سلۃ المہملات فی المطبخ؟ اس جملے کے آخر میں کوشچن مارک نہیں آئے گا تو آپ نہ لگائیے گا، غلطی سے یہ یہاں لگ گیا ہے۔ اگلا جملہ، سیدھے ہاتھ پر کون سا کمرہ ہے؟ مل الحجرۃ التی علی الیمین؟ سیدھے ہاتھ پر سونے کا کمرہ ہے۔ علی الیمین حجرۃ النوم؟ بائیں ہاتھ پر کون سا کمرہ ہے؟ مل الحجرۃ التی علی الیسار؟ بائیں ہاتھ پر کھانے کا کمرہ ہے۔ علی الیسار حجرۃ الطعام؟ تم نرس ہو؟ انتی ممرضہ؟ ہم سب مدرس ہیں۔ نحن مدرسون؟ وہ ڈاکٹر ہے۔ هو طبیب؟ کیا سونے کا کمرہ باورچی خانے سے قریب ہے؟ هل حجرۃ النوم قریبۃ من المطبخ؟ جی نہیں، سونے کا کمرہ باورچی خانے سے دور ہے۔ لا حجرۃ النوم بعیدۃ عن المطبخ؟ صوفہ کہاں ہے؟ این المقعد؟ صوفہ بیٹھک میں ہے۔ المقعد فی المدخل؟ تو عزیز طلبہ، یہ تھی آج کی تدریبات۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو آج کا الواجب المنزلی یہی ہے، آپ نے ان تدریبات کو ہدایات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں حل کرنا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔